بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے روزہ رکھنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا یہ ایک اچھا دن ہے، اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناسبت کے اعتبار سے میں زیادہ حق رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا۔ جمہور کے نزدیک یوم عاشورہ سے مراد ماہ محرم کا 10واں دن ہے۔ دیکھیے شرح صحیح مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ ابتدائے اسلام میں یوم عاشورہ کا روزہ فرضیت کا درجہ رکھتا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کی فرضیت ساقط ہو گئی، تاہم فضیلت برقرار ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو محرم الحرام کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبسکرائب مائی چینل، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، سہیل ایڈوائزر۔